تو سب سے پہلے تو سندھ ہائی کورٹ کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری اپلیکیشن پہ میرے پیٹیشن پہ فوری طور پر فیصلہ لیا. جو ایک ایلیگل ایک FIR درج کی گئی تھی, اس کا مقصد صرف اور صرف جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہے ان کو ڈرانا تھا, دھمکانا تھا, اور جو قانون جس کو حفاظت دینا چاہیے شہریوں کو, اسی قانون کو استعمال کرنا تھا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ اب میرا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی تھرسڈے کو لگا ہے چیف جسٹس کے سامنے, اور میں امید کرتی ہوں کہ جس طرح پوری دنیا ایویڈنٹ رہی ہے کہ نہ میرا نام ECL میں ڈالا گیا, نہ ہی کسی اور لسٹ میں, مجھے انلیگل طریقے سے روکا گیا, نہ روکا گیا صرف بلکہ اسالٹ بھی کیا گیا, اٹیک بھی کیا گیا, میرا پاسپورٹ تک مجھ سے چھین لیا گیا, اور اس کے بعد FIR بھی میرے خلاف درج کی گئی. تو ان تمام اسالٹس کے خلاف جس طرح سندھ ہائی کورٹ نے ہماری پیٹیشن کو سنا ہے, وہ آگے فیصلہ بھی اسی طرح ذمہ دارانہ طریقے سے کرے گی. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو میرا کیس ہے اس میں بھی چیف جسٹس صاحب اس کیس کو پرائیورٹی کے بیسس پر دیکھیں گے کہ کس طرح بلوچستان سے منسلک جو انسانی حقوق کے ایکٹیوسٹس ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تھینک یو. ابھی تک آپ پہ کتنے مقدمات کیے ہوں گے اوور آل پاکستان؟ دیکھیے ان کی تو گنتی نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ مقدمات کبھی سامنے بھی نہیں آتے ہیں. یہاں پہ وہ رول آف لا تو کبھی بھی فالو نہیں کیا جا سکتا. جو لانگ مارچ ہم نے کیا تھا, اس لانگ مارچ میں ہم اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے نکلے تھے, لیکن ہمارے اوپر ہی FIRs کیے گئے. اور اس لانگ مارچ میں سب سے مجھے افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے مسنگ پرسنس فیملیز کو ڈالا گیا, سائرہ بلوچ کو ڈالا گیا, جس پر 2 نہیں بلکہ 3 مرتبہ غزدار کی کورٹ نے اریسٹ وارنٹ اس بچی کے نکالے ہیں. کہ آپ کو ہم اریسٹ وارنٹ نکال رہے ہیں کہ اگر آپ پیش نہیں ہوں گے تو ہم آپ کو اریسٹ کریں گے, اور اس بچی کی اسٹڈیز ابھی تک متاثر ہے. تو یہ عدالتوں کا عالم. میرے اوپر خود کی شاید اب مجھے گنتی بھی یاد نہیں ہے, آدھے درجن سے زیادہ تو FIR لگے. اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ FIRs کبھی پروڈیوس ہی نہیں ہوتے, ان کو سامنے ہی نہیں لایا جاتا, جس میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی کے خلاف FIR کسی بھی اسٹیشن میں درج ہوتا ہے تو اس بندے کو انفارم کیا جاتا ہے کہ آپ کے خلاف کوئی FIR ہے, تاکہ وہ قانونی چارہ جوئی کرے. لیکن ہمارے کیس میں یہ ہے کہ جتنے بھی FIRs درج ہوتے ہیں وہ ہمیں انفارم بھی نہیں کرتے ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی FIR درج ہوئی ہے. تو ہم اس چیز کو ابھی بھی چیلنج کر رہے ہیں. اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ گوادر میں جو راجی مچی کے دوران ہمارا نیگوسیشنز ہوئے تھے گورنمنٹ آف بلوچستان کے ساتھ, ان نیگوسیشنز کو مکمل طور پر گورنمنٹ آف بلوچستان نے توڑ دیا ہے, جس میں جتنے بھی لوگ تھے جن کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا کہ FIRs سکواش کی جائیں گی, ختم کی جائیں گی, لیکن ابھی ان لوگوں کو اریسٹ وارنٹس بھی مل رہے ہیں. اچھا, کراچی پریس کلب کے باہر روزانہ مارچ تک آپ کے پروسیس سے بہت گزری ہیں اور درد بھی محسوس کیا, اور کل آپ نے یہ تمام مناظر آپ نے دیکھی, اور اس کے بعد آپ کیا اس کے اندر کیا؟ دیکھیں, جب اظہار رائے پر قدغن لگتی ہے تو میں نے ہمیشہ یہی کہا تھا کہ جو ان کا جرائم پیشہ جو افراد ہے, جرائم پیشہ جو ادارے ہیں, ان کے جرم جو ہے نا کبھی بلوچستان تک محدود رہے ہی نہیں, وہ ہر صوبے میں موجود ہے. اور جو کل ہوا وہ فاشزم تھی میرے خیال سے, کیونکہ ایک طرف ایک پرامن طریقے سے مارچ, جس میں اگر اس کو ہونے دیا جاتا تو شاید 1 گھنٹے یا آدھے گھنٹے کے بعد وہ ختم بھی ہو جاتا, لیکن جس طرح ایکٹیوسٹ کے اوپر, جس طرح افسوس کی بات ہے صحافیوں کے اوپر لاٹھیاں برسائی گئی, تو اس چیز پر جتنا افسوس کیا جائے اتنا کم ہے. لیکن یہ ہم سب کے لیے ایک سبق بھی ہے کہ اب یہ جو فاشزم ہے, یہ جبر ہے, اس کے دائرہ کار سے اب کوئی بھی شخص, کوئی بھی فرد نہیں بچا ہے. تو ہم سب کو اس کے خلاف منظم طور پر اتحاد کے ساتھ آواز اٹھانی چاہیے. تھینک یو.